السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں معروف پنجابی اردو کے شاعر ادیب اور مائنو کے ایکس مدیر، سابق ادیب مدیر رہے ہیں قائم نقوی صاحب۔ تو آئیں قائم نقوی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ سر؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں ٹھیک۔ کیسا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے چینل کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا۔ ویسے تو آپ کو سب جانتے ہیں، آپ کا بڑا مضبوط حوالہ ہے۔ بس بہت مہربانی آپ لوگوں کی، آپ کی محبتیں ہیں تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ سر شعر و شاعری کی طرف کیسے آئے؟ بس یہ ہمارے زمانے میں کالج کے زمانے میں وہ بین الکلیاتی مشاعرے ہوتے تھے، اب تو وہ نہیں رہا سلسلہ، اس زمانے میں ہوتے تھے کیونکہ یہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد یہ سلسلے ختم ہوئے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو تو وہ ساتھ ایک شوق گھر میں بھی والد صاحب بھی شاعری کرتے تھے، مناقب اور مناجات اور نعت سلام لکھتے تھے، اور پھر کالج میں ایک ماحول جب مل جاتا تو پھر وہ آدمی ایسا ایسا اس میں ڈل جاتا ہے یا ڈلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آخر کار کامیاب بھی ہو جاتا ہے اگر صحیح نیت سے کرتا رہے، صحیح نیت سے کرتا رہے تو پھر کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے پھر شعر سلسلہ یاد ہے کب کہا؟ وہ ایک شعر مجھے یاد تھا کہ وہ پتہ نہیں کہ نہ جانے اس کی گلی میں کیسے جا پہنچا، مجھے تو اس کی گلی کا کوئی پتہ ہی نہ تھا۔ ہاں یہ شعر تھا یاد آ رہا ہے، شعر وہ غزل تھی پوری۔ اچھا اچھا۔ تو سر پھر کالج کے بعد پھر باقی کالج میں پھر یونیورسٹی پھر لاہور جب ہم آ گئے 70 میں 71 پہلے کہاں تھے آپ؟ مظفر گڑھ علی اچھا پور لاہور آ گئے، پھر لاہور میں یہ بی اے وہیں، پھر یہ سارا سلسلے، اور پھر ٹی ہاؤس جانا شروع کر دیا 71 میں، میرا خیال ہے 70 میں ٹی ہاؤس جانا شروع کر دیا۔ پھر وہاں دوستوں سے ملاقات، احباب سے ملاقات۔ تو وہ ہم اثر کون تھے اس زمانے میں آپ کے؟ اس زمانے میں مطلب خالد احمد تھے اور نجیب احمد، یوسف حسن بھی اس زمانے میں لاہور تھے، یہ وہاں سلمانی پبلک اسکول میں ماسٹر تھے، یہ بھی تھے۔ پھر روزانہ گفتگو ہماری ٹی او سے بھی ہوتی تھی، اور ایک جگہ پھر ہم اور بیٹھتے تھے۔ تو اس زمانے میں تو صابر ظفر بھی وہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم تھے تو غلام محمد قاصر بھی 2-3 سال کے لیے وہاں رہا، اور سے بھی ٹی ہاؤس میں ملاقاتیں تھیں۔ ہم زیادہ تر وہ اسرار زیدی صاحب بالکل ٹی ہاؤس کے آخر میں ایک بڑا صوفہ لگا ہوتا تھا، زیدی صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے مخصوص انداز میں وہ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، وہیں پھر ہم آ کے بیٹھتے تھے۔ پھر اگر کوئی اور علیحدہ منڈلی گانی تو پھر علیحدہ کچھ پہ بیٹھے، ورنہ ہم عموماً ہم اسرار زیدی صاحب کے سامنے ٹی ہاؤس پہ بیٹھتے تھے۔ وہاں سارے اجمل نیازی بھی آ جاتا تھا، دوسرے لوگ بھی سب آتے رہتے تھے، گپ شپ اچھی خاصی ہوتی تھی وہیں، اور کہ آج کیا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی نے نئی غزل کہی ہے تو وہ کہتے تھے ہاں جی سناؤ، تو پھر وہ اس پہ بات ہوتی تھی، اس سے ہمیں وہ ملتی تھی اندر سے کہ ایک کی غزل سنیے تو ہم کہتے تھے ہم بھی یار کل لکھ کے لے کے، اور موٹیویشن کوئی اور لکھ کے لے کے آئیں، یہ کہہ رہے، تو وہ آپس میں جو ہے نا کرنے کی بات تو وہ کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے 70 کی دہائی میں ہی میری پہلی غزل نہیں، پہلی نظمیں چھپی ہیں فنون میں، احمد ندیم قاسمی صاحب نے 74 میں میرا خیال ہے میری غزل وہ نظمیں چھاپی، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھی آپ نظم کہتے ہو۔ بس پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑا، پھر اس کے بعد فنون کے کوئی شمارہ میرے خیال مس نہیں ہوا۔ پھر فنون کے ہر شمارے میں میری غزل یا نظم وہ 3-4 مہینے میں اسی رفتار سے ہم لکھتے تھے، وہی رفتار اب بھی ہے کہ آہستہ آہستہ ایک 3-4 مہینے کے بعد کوئی غزل ہو گئی،
6 مہینے بعد ہوگی. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، سلسلہ ایک ہے. قیوم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نظم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں، یا غزل کی صنف آپ کے لیے زیادہ؟ نہیں، غزل کے صنف میں زیادہ اچھا اور بھرپور اظہار ہوتا ہے غزل کی صنف. آپ نظم میں تو آپ ایک تھوڑا سا وہ جو ہے نا تفصیلی بات ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ جو اس کی اثر ہے نا وہ. مگر شعر جو ہے، غزل کا شعر، وہ تو ایک دفعہ بندے کے اندر اتر جاتا ہے اور پورے انسان کو ہرا دیتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا. دو مصرے. مطلب کم سے کم مصروں میں جو ہے آپ کم سے کم الفاظ کا ہاں چناؤ کر کے بہت ہاں، وہ میں نے کوئی علیحدہ نہ نظم کا مجموعہ نہ غزل کا، میرے 2 مجموعے آئے، تیسرا تھا وہ، اس میں غزل اور نظم ساتھ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزل میں آپ کا اظہار زیادہ مؤثر ہے؟ ہاں جی، شاعری میں تو ہے، آپ شاعری کر رہے ہیں چاہے نظم کر رہے ہیں چاہے غزل میں کر رہے ہیں، چاہے سنگل شعر کہہ رہے ہیں چاہے قطع کہہ رہے ہیں، رباعی کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اظہار تو ہے. شاعر ہے تو اس کا اظہار ہر صنف میں وہ کرنا جانتا ہے، کر لیتا ہے. یہ شاعر پر منحصر ہے نا کہ وہ. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ آپ کا فنی سلسلہ چل رہا تھا تو ایڈیٹرشپ کی طرف کیسے آئے؟ میگزینس کی ایڈیٹنگ؟ میگزین کی ایڈیٹنگ یہ ہوئی کہ میں اپنا پھر وہ وہاں حیدرآباد میں جاب میں آنے جانا شروع کیا. وہاں میں نے پارٹیسپیشن کر دی، اور پھر مجھے یاد ہے کہ ماہ 9 کراچی تھا، پھر اسلام آباد آیا، اور 77 میں یہ لاہور کشور نئی محترمہ لے آئی تھی. اور پھر کشور نے مجھے، ناہید صاحبہ نے، میں ان کو ملنے گیا، انہوں نے کہا تم ادھر آ جاؤ. ابھی میں پرائیویٹ کو کام کر رہے تھے تو میں پھر ادھر چلا گیا. وہ 77 کا میں نے پیریڈ جو ہے نا وہ پورا میں نے ماہینوں میں اور سراج منیر معروف اپنا نقاد اور ادیب اور بہت انٹلیکچوئل، وہ ساتھ تھا، وہ ایڈیٹر تھا، میں جوائنٹ ایڈیٹر. اور اس پرچے پر 77 کے پرچے آپ دیکھ لیں ماہینوں کے، اس میں ہمارا نام نہیں ہے، نہ سراج کا ہے نہ میرا نام. کام ہم کرتے. پھر وہ تھوڑا سا اس میں آ گیا، ایک وقفہ آیا اور میں اسلام آباد چلا آیا. اکیڈمی آف لیٹرز میں تھے ڈی جی احمد فراد صاحب، ماشاء اللہ اچھے انسان، اچھے شاعر، تو انہوں نے پھر مجھے یہاں رکھ لیا. تو میں یہاں پرنٹنگ انچارج، جو حسن عباس رضا بھی اس وقت یہیں تھا، تو کام کرتا رہا. پھر 78 کے آخری مہینوں میں ایک اشتہار چھپا کہ ماہینوں کو جوائنٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہے. میں نے وہ اپلائی کر دیا. میں جانا جا رہا تھا لاہور دوبارہ، کیونکہ اس وقت 78 میں اسلام آباد خالی تھا، جہاں ہم بیٹھے یہ بھی نہیں تھی پھر کوئی مکان، کوئی کالونی وغیرہ. وہ پھر انٹرویو وغیرہ ہوا تو میں دسمبر 78 میں دوبارہ ماہینوں میں نے جان کر، میں کہا 1 سال کے لیے میں یہاں اسلام آباد رہا. اور اس زمانے میں اختر حسین جعفری صاحب یہاں تھے، اقبال کوثر صاحب یہاں تھے، جے این یو کے شاعر بہت اچھے، اور پھر احسان اکبر، جلیل علی، یہ ہم اکٹھے مطلب ہوتے تھے. شام کو شالیمار ہوٹل، جہاں وہ اس زمانے کا ٹی ہاؤس پارک ہے پنڈی کا، وہاں بیٹھتے تھے. پھر سارے احمد داؤد اور یہ وہ سب سے ان سے باتیں ہوئی، حیدرآباد ذوق میں آنا جانا ہو، یہ وہ بھرپور 1 سال میں نے یہاں گزارا. اور اس میں کچھ میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں نے احمد داؤد کے گھر رہا. جگہ نہیں تھی تو پھر اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ، جب کرایہ پر مل جائے گی چل جائیں. تو ایسے مطلب وہ دن گزرے. پھر میں دسمبر 78 میں ماہینوں میں چلا گیا، اور پھر ماہینوں کے ساتھ میرا رہا. پھر جنوری 79 میں میرا نام ماہینوں پہ آیا، اور پھر مسلسل آتا رہا. پھر جوائنٹ ایڈیٹر، پھر میں ایڈیٹر ہو گیا اس کا، پھر میں آخر میں چیف ایڈیٹر ہو گیا، اور پھر میں ریٹائر ہوا ہوں 2009 میں. یہ ایک سلسلہ محنت کرتے رہے، اور ادب کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے نا وابستہ رہی ادب کے ساتھ. نہیں بلا شبہ ابھی بھی آپ کا جو یہ میگزین ہے نموج نکل رہا ہے،
یہ کب سے شائع ہو رہا ہے؟ یہ کمٹمنٹ ہے کہ 2013 میں یہ رسالہ میں نے شروع کیا، اور مجھے تمام احباب میں جو ملنے والے تھے قریبی، انہوں نے کہا جی نقوی صاحب یہ تو نقصان ہوگا آپ کو، گھاٹے کا سودا، آپ کہاں پر ہے، وہ تو گورنمنٹ کا پرچہ آپ نکال رہے تھے، وہ ایڈیٹر تھے، ملازم تھے، تو یہ تو میں کہی مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے پتہ نقصان ہے اس میں، مگر میری ایک کمٹمنٹ ادب کے ساتھ ہے، میں یہ نہیں بڑھاؤں گا اور کروں گا۔ وہ میں نے پھر جو ڈکلیریشن لیا نمود کا گورنمنٹ آف پنجاب سے، نام لیا، این او سی لی، یہ منسٹری انفارمیشن سے، پھر پرچہ میں نے نکالا۔ پھر پہلے 2 سال 3 سال میرا خیال ہے وہ میں کافی پیسے خود ڈالتا رہا اس میں، پرچہ نکالتا رہا ہر 3 مہینے کے بعد۔ پھر اس کے بعد احباب ادب کے ساتھ جو میرے سے تھوڑا تھوڑا تھے، مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم، وہ پھر میرا پرچہ خریدنے لگ گئے، بس وہ 200 سے پرچہ 400 تک آیا ہے، اور اب مطلب ہے کہ میں خرچ نہیں کرتا، خرچہ وہ خرچہ خود ہی نکال رہا ہے۔ نمود نکال رہا ہے پرچہ، اور وہ خرچہ آ رہا ہے، اور میں پرچہ ہر 3 مہینے کے بعد چھاپ رہا ہوں، باقاعدگی سے چھاپ رہا ہوں۔ یعنی 9 سال 2014 سے لے کے اب تک، یعنی اس کورونائی دور میں بھی آپ کی کمٹمنٹ میں کبھی سے بھی کوئی نہیں، فرق اس میں نہیں آیا، وقفہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، پرچہ نکلتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا کرونا دور میں پرچے کی تعداد کم ہوگی، کیونکہ لوگوں کے پاس پرچہ پہنچا نہیں، یونیورسٹیاں بند تھیں، لوگوں کے دفتروں کے ایڈریس نہیں تھے، یہ آگے تو ہو جاتا تھا، مل جاتے تھے فون پہ یہ وہ، مگر نہیں۔ اگر آپ پھر انشاءاللہ اب عید گزری ہے تو اب اگلا پرچہ جو ہے نا وہ میں جا کے اب تیاری انشاءاللہ کروں گا، تاکہ یہ میں ہے کہ ایک کمٹمنٹ جو ہے ادب کے ساتھ وہ میں آخری سانس تک نبھاتا رہوں۔ بہت بڑی بات ہے سر، اس دور میں اگر اس طرح کی کمٹمنٹ اگر کوئی ادیب نبھاتا ہے تو وہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قابل ستائش بات ہے۔ اور آج کل کے دور میں جیسے ہمارے ادیب شاعر ہیں وہ مطالعے سے بہت دور بھاگتے ہیں، نئے اس میں ہیں کچھ جو کر رہے ہیں، مگر نئے جو ہے نا وہ مطالعے سے بہت دور بھاگتے ہیں، اور پھر ہماری یہ جو ہائر ایجوکیشن میں ایم فل اور تھیسز اور اس نے بہت ادب کو جو ہے نا تخلیقی ادب کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ وہ یہ کہ وہ تنقید اور تحقیق کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور جو تخلیق کار ہیں اصل افسانہ نگار، اصل شاعر، اور یہ ان کی طرف توجہ ان کی کم ہو۔ آپ کسی یونیورسٹی میں اردو شعبہ اردو میں چل جائیں، کسی بھی جگہ چل جائیں، کسی کالج کی میں شعبہ اردو، تو شاعر ادیب کوئی نام پر شاعر ادیب بھی چل جائے تو وہاں کا جو پڑھنے والا طالب علم ہے نا، استاد تو شاید جانتا ہو، وہ پڑھنے والا طالب نہیں جانتا۔ اس میں ہمارے استاد بھی تھوڑا سا دلچسپی کم لیتے ہیں، ان کو اپنی تنخواہ سے اور اپنے الاؤنسز سے غرض زیادہ ہے۔ کہ میری بات ہوئی تھی ایک پروفیسر سے یونیورسٹی سے، میں نے کہا یہ آپ پڑھاتے ہیں، آپ کلاس روم میں صرف اتنا کہہ دیں کہ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، بہت اچھی کتاب ہے، آپ بھی دیکھیں۔ تو میں نے کہا وہ 10-15 کی جو کلاس ہے اس میں سے ایک آدھ طالب علم بھی وہ کتاب لے لی اور اس نے پڑھنا شروع کیا، تو آپ ان کو مطالعے کی طرف اس کی توجہ دلائیں، خود بھی مطالعہ کریں، ان کی بھی توجہ دیں۔ آپ ان کو ابھی اسی وقت سکھا سکتے ہیں، اس راہ پہ لے کے آ سکتے ہیں، پھر وہ جب آگے انہوں نے کر لیا اور پھر وہ پروفیسر ہو گئے، تنخواہیں ملنی شروع کر دی، پھر کوئی نہیں پڑھتا، پھر ٹھیک ہے۔ جی بالکل، یہ درست کہا، لیکن قائم صاحب یہ تو دیکھیں، اب آپ ہیں، آپ جس زمانے میں رہے، یا جو ادیب ہیں جو کمیٹیڈ ہیں، وہ تو ڈھونڈ کے لائبریریوں میں مانگ کے کسی سے کہہ کے خرید کے کتابیں ڈھونڈ کے پڑھا کرتے تھے، نئے ادیبوں کو پڑھتے تھے۔ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، اپنی ذوق کی تسکین کے لیے، اپنی نالج کے لیے، یہ شعر کس نے کہا ہے پتہ چل جاتا، لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے، ایسے تعارف کرتے تھے۔ ہم جب حلقے میں جایا کرتے تھے ہم بھی پوچھتے تھے، کوئی ایک اچھی بات کسی نے کہہ دی تو ہم متاثر ہوئے، تو باہر نکلے تو ہم نے پوچھا جی یہ کون ہو، یہ کون ہے، پھر ان سے ملنا، ان سے تعارف کرانا، ان سے بات کرنی۔ یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ جلیل علی صاحب ہیں، یہ رشید امجد صاحب ہیں، ہاں، یہ احسان اکبر ہے، احسان اکبر صاحب ہیں، یا اور کوئی ادیب جو اس وقت کے ہوتے ہیں، کسی نے بات کی تو ہم خود ڈھونڈ کے پڑھتے تھے۔ لیکن اب وہ رجحان اس طرح سے رہا نہیں ہے۔ وہ آپ والی بات یہ کہ شاید یہ ہے کہ وہ والی بات ہے نا کہ جو آپ کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے بس وہ پوری کرنی ہے، وہ ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے. اور میں مجھے افسوس ہوتا کئی ادبی پرچے دیکھ کے کہ اس میں وہ ایم اے کے تھیسس کے مضامین بھی چھپتے ہیں. نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایم اے کے تو جو ادبی رسائل جرائد میں جو چیزیں چھپتی ہیں تحقیقی ترکیبی، اس میں جو لکھنے والا ہے اس کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے اس کتاب کو، اس شاعر کو یا اس شاعری کو یا اس ادب کو. وہ اس میں کوٹیشنیں اتنی دے دیتا ہے، کیونکہ ہماری طالب علم جو پڑھتے ہیں ہم دھیان دیتے ہیں اس میں پہلے کوٹیشنیں دے کے وہ نمبر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنی دو باتیں کی، پھر کوٹیشن دے دی، پھر تو آپ کئی مضامین دیکھیں گے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے سلسلہ. ریفرنس بھی دیے. ہاں، بس وہ کوٹ ان کوٹ اپنی جو بات ہے وہ نہیں ہوتی، اور آخری لائن تک وہ اپنی بات نہیں کر پاتا کہ یہ کیوں اچھا ہے یا کیوں نہیں اچھا. جی یہ انہوں نے کہا تو یہ ان کے ریفرنس ہاں ہے. بس انہوں نے بالکل یہ یہ کہا. یہی بات کر رہی ہے. اور ہمارے ہاں جو مطالعے کی جو کمی آ رہی ہے وہ یہی صرف ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں جو ہمارے جیسے ہیں وہ آگے جو ہے نا اس سلسلے میں کوشش نہیں کرتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کتاب پیش کی جائے، رسالہ پیش کیا جائے، اور میں پھر رسالہ کھولوں اور فہرست میں دیکھوں اپنا نام، اس میں دیکھوں فلاں صفحے پہ میری چیز ہے وہ دیکھوں میں، پھر رسالہ بند کر کے جا کے بس. باقی نہیں کہ اس رسالے میں اور کیا چھپا ہے، کیا شائع ہوا ہے، کیا چیز ہے، کیا کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا طریقہ. اچھا مجھے یہ بتائیں سر یہ کیا وجہ ہے، یہ انحطاط کیا ہے مطالعے کی طرف سے؟ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پڑھا جا رہا ہے، یہ میڈیا میں بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے. کتاب اگر اس طرح سے نہیں پڑھی جا رہی تو وہ کتاب شفٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لوگ اپنی کتابیں، غزلیں، افسانے، نظمیں لگا دیتے ہیں، وہ وہاں پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پڑھیں یا وہاں پڑھیں، بات تو ایک ہے. نہیں وہ بات ایک نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مطلب کچھ لوگ آپ کے فرینڈز ہیں وہی پڑھتے ہیں، باقی کو نہیں پڑھتا. اور کچھ جو گہرے آپ کے دوست ہیں وہ داد بھی دیتے ہیں. مطلب میرے جیسا کوئی دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے یار یہ کیا، اس نے یہ ضرور اس نے یہ فیس بک میں اپنی یہ غزل دینی تھی یا شعر دینا. مگر یہ کچھ چونکانے والے شعر ہوتے ہیں اس میں جن کو مطلب بات کرنا پڑتا ہے. باقی یہ کہ عموماً جو ہے کہ وہ اس میں سلسلہ یہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس سے ہی مطالعہ جو ہے نا، کیونکہ مطالعے کے لیے آپ کتاب ہے، آپ بیٹھے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں ساتھ رکھ لیں پڑھ لیں. یہ موبائل میں جب تک آپ صحیح طرح نہیں ہوں گے آپ وہ سہولت نہیں ہے نا، مطلب وہ آرام نہیں ہے. وہ کتاب کی جو ہمراہی ہے، کتاب کی جو دوستی ہے، اس میں زیادہ لطف ہے اور زیادہ آسانیاں بھی کتاب دیتی ہے آپ کو. یہ آسانی نہیں دیتا. یہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نے لکھا ہے کہ امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھ لے، وہ فیس بک لے جائے گا آپ کو، امریکہ کر دے گا. مگر یہ کہ وہ جلد بازی اور جو ایک اپنے آپ کو مشہور کرنے کے طریقے، وہ ہمارے زمانے میں ماہروں میں لوگ چھپتے تھے، یا ہم کہتے تھے یار فنون میں فلاں بندے کی غزل چھپی ہے، بہت اچھا شاعر جا رہا ہے، تو وہ پھر ہم فنون کے وہ شمارے ڈھونڈتے تھے، وہ بندے کو ڈھونڈتے تھے، پھر اور پرچوں میں اس کا دیکھتے تھے. مگر اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے اخبار میں غزل چھپ گئی ہے، لاکھ اور اب مشہور ہو گئی. حالانکہ ایک بندے نے مجھے کہا جی آپ نہیں چھاپتے نا سے، میں وہ نوائے وقت یا جنگ میں چھپ رہا ہوں. میں کہ ایک دن کی پتہ ہی نہیں لگنا اس کا. آپ کا جیسے وہ کاغذ میں پان یا روٹی یا جو بھی ہے وہ آ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. یہ ادبی رسالہ ہے، یہ آپ رہے گا لوگوں کے پاس، اور پھر لائبریری میں محفوظ رہے گا، کل کلام نظر آ جائے گا کہیں آپ کو. میں کہ جو ادبی پرچے میں چھپنے کا معیار ہے وہ وہاں نہیں ہے. مگر لوگ کہتے ہیں نہیں معیار کیا ہے، آپ کے پرچے میں نہیں چھپتے، ہم فنون میں نہیں چھپتے، ہماری یہاں چھپ جاتے. مگر وہی ایک تھوڑا سا جو رجحان ہے نا وہ اب بڑھ گیا.